ایک نوجوان جس کی تعلیم بھی نہیں تھی اور شکل بھی عام سی تھی، اس کی ایک خوبصورت کزن تھی۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں اپنی اسی کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ماں باپ نے ادھر ہی زور لگایا۔ لڑکی والوں نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے تو شروع میں ہاں کر دی۔ نکاح بھی ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، لیکن جب وہ آ کر اس کے پاس رہی تو اب اسے یہ پتا چلنے لگا کہ یہ بندہ تو پاگل ہے، جاہل آدمی ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ نہ عقل ہے اور نہ ہی شکل ہے، زندگی گزرے گی تو کیسے؟ چنانچہ اس لڑکی نے دل ہی دل میں اس نوجوان کو ناپسند کرنا شروع کر دیا، مگر خوش رہی۔ شادی کے 3-4 دنوں کے بعد عام طور پر دلہنیں اپنے ماں باپ کے گھر جایا کرتی ہیں۔ یہ لڑکی بھی گھر گئی۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اب میں دوبارہ اس کے گھر میں کبھی بھی نہ آؤں گی، مگر اسے ماں باپ کے سامنے بات کرنے کی جرت ہی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ایک تو قریب کا رشتہ دار تھا اور دوسرا شروع میں ہاں بھی تو کر چکی تھی۔ 2-4 دنوں کے بعد خاوند اسے لینے آ گیا۔ ماں باپ نے کہا کہ بیٹی تیاری کرو، تمہارا میاں تمہیں لینے آیا ہے، جاؤ اس کے ساتھ۔ چنانچہ اس نے اپنا سامان باندھا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ انہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا تھا۔ راستے میں اس نے خاوند سے کہا کہ مجھے بہت زور کی پیاس لگی ہے، مجھے پانی چاہیے۔ خاوند نے بیوی کو بٹھایا، گٹھڑی رکھ دی اور پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ ایک بڑی نہر کے کنارے پر تھا۔ اس نے نیچے پانی کے لیے دیکھا تو بیوی کے دل میں شیطان نے ایک بات ڈال دی، تو اس نے پیچھے سے اپنے خاوند کو اس بڑی نہر میں دھکا دے دیا۔ جب دھکا دیا تو خاوند جا کر نیچے گرا۔ اس نے دل میں یہ سوچا کہ اب یہ مر کھپ جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ اب وہ واپس ماں باپ کے گھر چلی گئی اور اس نے ان کے پاس جا کر عورتوں والا مکر شروع کر دیا۔ عورتیں مکر میں تو مشہور ہوتی ہیں، جیسے اخوان یوسف نے مکر کیا تھا ویسے ہی اس نے بھی مکر کیا۔ وہ روتی ہوئی گھر کو پہنچی۔ ماں باپ نے کہا کہ کیا ہوا بیٹی؟ تو کہا کہ خاوند مجھے بٹھا کر کہیں چلا گیا، میں اتنی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، میں اکیلی تھی، مجھے ڈر لگنے لگا کہ کوئی غیر مرد آ جاتا تو میرا کیا ہوتا، مجھے جان کا بھی خطرہ تھا اور میری عزت کا بھی مجھے خطرہ تھا۔ وہ تو بڑا بے پرواہ سا آدمی ہے، اس لیے میں واپس آ گئی ہوں، ایسے انسان کے ساتھ میں بھلا کیسے رہ سکتی ہوں؟ یہ سن کر ماں باپ کو بھی بہت غصہ آیا اور کہا کہ اس نے ہماری بیٹی کو اس طرح لاوارث کیسے چھوڑ دیا اور خود کہیں چلا گیا؟ یہ ایسا بے وقوف انسان ہے۔ اب ذرا ادھر کی بات سنیے۔ جب خاوند پانی میں نیچے گرا تو جان بچانے کے لیے اس نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ رگڑتا وہ کنارے پر نکل آیا اور اس طرح سے وہ ڈوبنے سے بھی بچ گیا۔ کافی دیر کے بعد اس نے ہمت کی اور نہر کے کنارے چڑھتے چڑھتے اوپر تک نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نے سوچا کہ اب میں کروں تو کیا کروں؟ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ میری بیوی میرے ساتھ یہ معاملہ کرے گی۔ خیر کوئی بات نہیں، میں دوبارہ چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ اب وہ دوبارہ سسرال کے گھر آیا۔ اتنے میں کپڑے بھی اس کے خشک ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ سسرال کے گھر میں داخل ہوا تو لڑکی کے والدین نے اس کو بہت جلی کٹی باتیں سنانا شروع کر دیں۔ کیسا بے عقل سا انسان ہے تو، ہماری بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر تو چلا گیا، تو بڑا بے پرواہ سا آدمی ہے، تجھے اس کا ذرا بھی خیال نہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا اس نے خاموشی سے سنا اور آخر میں صرف اتنا کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بہرحال آپ اپنی بیٹی کو بھیج دیں، ہمیں گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ بیٹی سے انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اب تم اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ بیٹی تو چل پڑی، لیکن اس کے دل میں ایک بات بار بار آنے لگی کہ اگرچہ یہ ان پڑھ تھا، اگرچہ یہ بے عقل بھی تھا، شکل بھی اس کی اچھی نہیں تھی، مگر اس نے میرے ماں باپ کے سامنے میرا عیب تو چھپا لیا۔ اس کا دل بہت بڑا ہے، اگر یہ میرے ماں باپ کے سامنے میری یہ حرکت کھول دیتا تو میں تو ماں باپ کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتی، اور اگر یہ چاہتا تو آتے ہی مجھ پر حملہ کر دیتا اور مجھے مار بھی سکتا تھا یا پٹائی بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس ایک بات پر اس لڑکی کے دل میں خاوند کی ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ اس نے اپنی بقیہ پوری زندگی اپنے خاوند کی محبت اور اس کی خدمت میں گزار دی۔ اللہ تعالی ہماری تمام بہنوں اور بیٹیوں کو اپنے شوہر کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین
या रब्बल आलमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।